معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شہر حیدرآباد کی حال ہی میں ہونے والی بارش کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ اس بارش کا سیلاب میں تبدیل ہو کر کئی مکانات کو تباہ کر دینا ہی کچھ کم نہ تھا کہ کئی نوجوانوں، بوڑھوں سمیت معصوم جانوں کا یوں سیلاب میں بہہ جانا ہمیں آسانی سے اس منظر کو بھلانے نہیں دیتا۔ ان منظروں کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے دل کے جذبات زبان پر بے روک و ٹوک آ رہے ہیں۔ کوئی سی ایم کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو کوئی ایم پی کو، تو کوئی ایم ایل اے اور کارپوریٹر پر اپنا غصہ ظاہر کر رہا ہے۔ ناظرین، ہم وقتاً فوقتاً قدرتی آفات، زلزلے، سیلاب، طوفان اور وبائی امراض وغیرہ کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ ان تمام پر سائنس اپنا ایک خاص نقطہ نظر رکھتی ہے۔ یقیناً وہ سائنسی علم اپنے معیار اور کسوٹی کے مطابق اپنے نقطۂ نظر کو درست سمجھتا ہے۔ ان قدرتی آفات کا واقع ہونا ایک اسلامی نقطۂ نظر بھی رکھتا ہے کہ یہ کیوں واقع ہوتے ہیں اور ان کے واقع ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا ہمیں صرف اس کے سائنسی پہلو پر نظر رکھنی چاہیے یا اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح اور رب کریم کی طرف رغبت کا مزید اظہار بھی کرنا چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ قدرتی آفات، زلزلے، سیلاب وغیرہ کا واقع ہونا اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے اعمال پر اظہار ناراضگی ہے۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں کا رب ہے۔ دنیا دار العمل یعنی عمل کا گھر ہے، اور آخرت دار الجزا یعنی جزا کا گھر ہے۔ انسان کی اخروی نجات اس کے دنیاوی عمل پر منحصر ہے۔ قیامت میں تو اس کا غضب عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگا، مگر وہ دنیاوی زندگی میں بھی لوگوں کو اپنے غیظ و غضب کے ذریعے نیک اعمال کی طرف متوجہ اور برائیوں کے انجام سے متنبہ کرتا رہتا ہے، تاکہ لوگ رجوع الی اللہ کو، اپنی اصل منزل کو بھول نہ جائے۔ وہ دنیا میں آ کر دنیا کے نہ ہو جائے، بلکہ اپنے کریم رب کو ہمیشہ یاد رکھے۔ وہ رب انسانوں کو اپنی معرفت و قربت اور اپنی عبادت و بندگی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آواز دیتا رہتا ہے۔ جس طرح انسان کا کوئی محسن و دوست اسے تباہی سے بچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اسی طرح بلا شبہ و بلا مثال وہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو نافرمانیوں و سرکشیوں کی صورت میں ہلاکت کے گڑھوں کی طرف بڑھتے اور عبادت و معرفت سے دور ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ انہیں کبھی پیار سے اور کبھی غیظ و غضب کے ذریعے اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ کبھی وہ بندوں پر اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے اور کبھی غیظ و غضب نازل کرتا ہے۔ وہ پیار و محبت کے انداز میں بندوں کو یوں احساس دلاتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ رب العزت جب انسانوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں پر نظر رکھتا ہے، جب وہ لوگوں میں دنیا طلبی کو زیادہ اور خدا طلبی کو کم دیکھتا ہے، جب انسان زندگی کے ہر شعبے میں ظلم و بغاوت کو اختیار کر لیتا ہے، جب انسانیت ہی ظالم انسانوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی نظر آتی ہے، جب انسان اللہ کے حرام کو خود ہی حلال کرنے لگتا ہے، جب اپنے ظلم کو عدل اور اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے، جب اپنی نافرمانی اور سرکشیوں کو اپنی دینداری و خوبی جاننے لگتا ہے، جب اپنی بد کرداری کو اپنی برتری تصور کرنے لگتا ہے، جب معاشرے کے کمزوروں کا خون چوسنا اور کمزوروں و ضعیف لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا اپنا ثواب دیدی اختیار اور فرض منصبی جاننے لگتا ہے، جب ایمان کی قدریں کمزور اور شر کی قدریں بڑھنے لگتی ہے، جب نیکی کے بجائے گناہ اور اطاعت کے بجائے معصیت اپنے سائے دراز کرنے لگتی ہے، جب عبادت و بندگی کو عار سمجھا جانے لگتا ہے، تو اللہ کا غضب قدرتی آفات، زلزلے، سیلاب و وبائی امراض وغیرہ کی صورت میں زمین پر نازل ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دنیاوی زندگی میں ہم پر نازل ہونے والے یہ عذاب غضب یعنی ناراضگی کے معنی میں ہے، اس لیے کہ باری تعالیٰ نے امت مسلمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت و وسیلے کے صدقے سے عذاب ہلاکت سے محفوظ کر لیا ہے۔ وہ عذاب جو پہلی قوموں و امتوں پر نافرمانی کے باعث آتے تھے کہ ان کو صف ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا، ان کے لیے اللہ کا عذاب دائمی موت کا پیغام لے کر آتا تھا۔ باری تعالیٰ نے چونکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنایا اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بناتے ہوئے آپ کو رحمت للعالمین کے عظیم منصب پر فائز کیا، لہٰذا اس رحمت للعالمین کی شان کے ساتھ بعثت کا تقاضا تھا کہ اب اللہ کا عذاب اس طرح انسانوں پر نہ آئے جس طرح سابقہ قوموں اور امتوں پر آتے رہتے تھے۔
اس لیے کہ رحمت اور عذاب دو یہ اپوزٹ ورڈز ہیں۔ وہ عذاب اکبر جو دوسری قوموں اور امتوں کو دنیاوی زندگی میں اللہ کی نافرمانی پر تباہ کر دیتا تھا اور ان کا وجود مٹا دیتا تھا، باری تعالیٰ نے اس عذاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے باعث اٹھا لیا ہے۔ اب عذاب اصغر کی صورت میں ظاہر ہوتا رہے گا تاکہ بندے رب کی بندگی کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے احکام کو اپنی زندگی کا عمل بنائے۔ قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے عذاب الہی نہ اترنے کو اس طرح بیان فرمایا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان پر عذاب فرمائے اس حال میں کہ اے حبیب مکرم آپ بھی ان میں موجود ہو، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری امت پر پچھلی امتوں کی طرح ایسا عذاب نہ نازل فرمانا کہ وہ صف ہستی سے مٹ جائے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کے اگلے حصے نے اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے کہ جب تک یہ اللہ کے بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہیں گے باری تعالیٰ ان کو عذاب میں گرفتار نہ کرے گا۔ اگر ان کے ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں انفرادی و اجتماعی توبہ و استغفار کے لیے بلند ہوتے رہیں گے تو باری تعالیٰ ان کو دنیا کے سارے عذابوں اور اپنی غضب سے بھی محفوظ کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں حکم دیا گیا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور میں توبہ کرو اور اے مومنو تاکہ تم کامیاب و فلاح ہو جاؤ۔ ناظرین، اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے غضب و گرفت اور عذاب سے بچنے کا طریقہ توبہ و استغفار ہے۔ یہ توبہ و استغفار انفرادی اور واحد زندگی میں بھی نظر آئے اور اجتماعی زندگی میں بھی نظر آئے، یعنی ہمارے انفرادی کردار پر بھی توبہ و استغفار غالب نظر آئے اور اجتماعی کردار بھی توبہ و استغفار کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکام اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بھی امن و سکون ضرور آئے گا، ہماری بستیاں دوبارہ کھل اٹھے گی اور ہمارے محلے دوبارہ جگمگائیں گے۔ لہٰذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان تمام حالات کو دیکھ کر مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ اب ہم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم، الی اللقاء۔